مغرب اور عشاء کے درمیان ایک سورت پڑھنی ہے، لوگ دروازہ کٹکھٹا کر پیسے دینے آ جائیں گے، اچانک بے شمار پیسہ ہی پیسہ آنے لگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی بابرکت دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سے سورت ہے کہ جس کو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز سے پہلے پڑھ لے، انشاءاللہ لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پورا ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، اور نہ میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، دولت کے انبار لگ جائے گے۔ یہ خاص سورہ مبارکہ دولت کے لیے ہے، لیکن یہ وظیفہ صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ چٹکی بجاتے ہی قرضوں کے ادا ہونے کا بھی ایسا سبب پیدا ہو جائے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتے کہ کرائے کیسے ادا کرے، گھر کا خرچ کیسے چلائے، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے، بجلی کے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، بچوں کی فیس ادا کرنی ہوتی ہے، انسان بہت پریشانی میں ہے، اور انسان کو سکون صرف اللہ کی ذکر میں ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم میں کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے، سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پہلے آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں، ان کو آپ سدھار لیں۔ آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا۔ آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، حلال رزق آپ اپنے گھر میں لے کے آئیے، کوشش کریں گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہی ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ کوئی بندہ پڑھتا ہے، قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے سے اس کے پاس بھی حساب دولت آ جاتی ہے، اس کا پرس کبھی خالی نہیں رہتا۔ اب عام معاشرے میں دیکھ لے، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لے، وہ چاہے لاکھوں بھی کماتا ہوگا اور اس کے جو ہے نا 2-3 بچے ہوگے، اس سے آپ پوچھ لے کہ جی کیا حال ہے، وہ غریبی کا رونا روئے گا، وہ کہے گا جی کے بس مارے گئے ہیں، کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خرچے بہت ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں دولت جاتی ہے۔ لیکن وہی بات آپ کسی عالم سے پوچھ لے، کسی آپ اپنے محلے کے مولوی سے ذرا پوچھئے، اس سے پوچھئے آپ کی کتنے بچے ہیں، وہ کہے گا کہ میرے 6 بچے ہیں یا 7 بچے ہیں۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جی 8,000 ہے، 10,000 ہے، گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ وہ فوراً کہے گا شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، تو یہ ساری نعمتیں جو ہے، یہ ساری برکتیں جو ہے، یہ حلال روزی ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہے، تو کوشش کرے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرے۔ انشاءاللہ دیکھنا
کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس قرض ہے، آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پہ قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرے گا وہ تو مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ جہنم کی انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں ان میں سے وہ پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اگر آپ قطع تعلقی ہے کسی سے بھی، فوراً جا کے اس سے معافی مانگنی چاہیے، آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ یا رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، کوئی توڑتا ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے وہ کہہ دیا ہے۔ آپ جھک جاؤ، جو جھکا ہوا درخت ہوتا ہے اسی کو پل لگتا ہے، جو سیدھا درخت ہوتا ہے اس کو کبھی پل نہیں لگتا۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چلتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھی کھڑے ہو کے بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسا سینہ تان کر نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ اتر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے، یہ باتیں آپ کو عام مشاہدے میں نظر آئے گی کہ آپ نے اگر بلندی پہ چلنا ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھی طریقے سے ذرا سمجھ لیجئے، اور میرے باتوں پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پہ عمل کر دیا، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کر دینی ہے، آپ نے کوشش کرنا ہے وہیں پہ بیٹھ جائیے۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ نماز مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ ادا کرے، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں پہ جانا ہے، تو آپ بعد میں عشاء کی نماز سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا چھوٹی سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سے سورہ مبارکہ ہے، سورہ علم نشرح، بہت ہی پیاری سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع صورت ہے۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان بھائیوں بہنوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے اسکپ کر کے دیکھا ہے، ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ نے 11 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے۔ آپ کو زبانی نہیں یاد، آپ موبائل سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ محترم ناظرین،
یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگنی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی وہ بوجھ اتار دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، چونکہ جب آپ فارغ ہو جائے تو محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ یعنی ایسے بابرکت الفاظ ہے، اللہ پاک خود فرما رہا ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، 2 دفعہ فرمایا ہے بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کی جو مشکلات ہے، یہ پریشانیاں ہے، یہ وقتی ہے، اللہ پاک خود فرما رہا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ اپنی امت کو تحفے میں دے دی تھی۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائے گے، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں، کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا رزق مانگیے، سکون والا رزق مانگیے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے شارٹ کٹ اختیار نہیں کرنا، اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ شارٹ کٹ کے چکر کو چھوڑ دیں، محنت کرے، یہ وظیفہ کرے، حلال رزق کمائے، انشاءاللہ آپ کے پیسے میں اسی دن برکت آ جائے گی۔ آپ کے پاس 1000 روپیہ بھی ہوگا نا تو بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ برکت ہی ہوتی ہے جب اللہ پاک کی برکت آ جاتی ہے تو آپ کے اوپر سے جو غیر ضروری آپ کے خرچے ہیں، جو آپ کے اوپر غیر ضروری پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔